السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جو واقعہ آپ کو سناؤں گا یہ بھی عبرتناک واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر اب تک بے شمار دجال کذاب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس میں ایک مشہور کذاب نبی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے ابھی تک موجود ہیں۔ جگہ جگہ وہ اپنا حربہ استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ قانون قدرت ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کے راستے پر چلتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ رکھ دیتی ہے۔ اگر وہ اسے پھلانگ کر نکل جائے تو پھر اس سے بڑی رکاوٹ رکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ اسے بھی رونتا ہوا نکل جائے تو رکاوٹ اور بڑی کر دی جاتی ہے۔ گر شاہراہ معصیت کا مسافر قدرت کی رکھی ہوئی چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو توڑتا رونتا نکل جائے تو پھر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب جھوٹی نبوت کے لیے دعوے بازی شروع کرتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، لیکن وہ کلہ توڑ کر بھاگنے والی بھینس کی طرح شاہراہ کفر و ارتداد پر سر پٹ بھاگتا ہی گیا اور ان ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا جہنم میں جا گرا۔ مرزا قادیانی کو انتہائی خوفناک ہیضہ ہوا۔ جب اس کا آخری وقت تھا تو اس کے آخری وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اس کو نہایت خوفناک ہیضہ ہوا، منہ اور پخانے کے راستے سے غلاظت بہنے لگی۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء تک جا سکے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی غلاظت کے ڈھیر لگ گئے۔ مسلسل پاخانوں اور الٹیوں نے اس قدر نچوڑ کر رکھ دیا کہ اپنی ہی غلاظت پر منہ کے بل گرا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کائنات میں شاید ہی کسی کو ایسی ہولناک اور عبرتناک موت آئی ہو۔ تدفین تک منہ سے غلاظت بہتی رہی، جسے بڑی کوشش کے باوجود بند نہ کیا جا سکا۔ جس تابوت میں مرزے کا جنازہ لاہور سے قادیان گیا، اس تابوت اور تابوت میں پڑے بھوزے کو حکومت نے آگ لگوا کر خاکستر کرا دیا تھا کہ اس تابوت سے علاقے میں کوئی بیماری نہ پھیل جائے۔ اسی کا ایک بہت ہی بہت ہی بڑا ماننے والا حکیم نور الدین تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ سب سے پہلے جس خبیث الفطرت انسان نے مرزا قادیانی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ حکیم نور الدین تھا۔ قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے۔ مرزا قادیانی کی موت کے بعد وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پہلا خلیفہ کہلایا۔ قادیانی اسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ساری زندگی سائے کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور بنسبتی نبوت کی منصوبہ سازی میں پیش رہا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پہ پٹخا، جس سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخم ٹھیک نہ ہوا اور بگڑ کر بیکار ہو گئی۔ اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جوان بیٹے کو بشیر الدین نے قتل کرا دیا اور اسی قاتل نے خلافت حاصل کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے شادی رچائی۔ مرزا بشیر الدین نے باقی بیٹوں کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا۔ آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور چہرہ مسخ ہو گیا۔ اسی حالت میں ختم نبوت کا غدار اس جہان فانی سے اپنی بقایا سزا پانے کے لیے اس دار باقی میں پہنچ گیا۔ معزز ناظرین، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اور اس کے علاوہ جھوٹی نبوت یا مہدویت کا اعلان کرنے والوں کو ماننے والوں کا نہایت ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر نہ ہو تو آخرت میں تو ان کا انجام برا ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی نبوت پہ عمل کرنے والا اور جھوٹی نبوت سے دور رہنے والا بنائے۔ اس وقت بے شمار جھوٹی نبوت کا اور مہدویت کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے نکل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے ہوشیار رہیں۔